إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. صدق اللہ العظیم. ایک دن آئے گا کہ اللہ رب کریم نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، وجود بخشا ہے جن چیزوں کو، اللہ رب کریم سب کے وجود کو خاک میں مٹا دے گا. ہر پیدا کردہ چیز ناپید کر دی جائے گی. یہ تو ہم نے ڈیلی ویز اور روزمرہ کی زندگی میں بڑی اہم خبریں، ماہانہ اور سالانہ عجیب و غریب خبریں، اور خبروں میں بڑی خبریں بھی. اس سال کی سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ تو فلاں ہے. صدی کی خبر کون سی ہے؟ تو فلاں صدی کی یہ فلاں خبر سب سے عظیم خبر ہے. یوں تو آپ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے اندر روح ڈالنے کی خبر اور ملائکے سے سجدہ کرانا، یہ خبر بھی آپ نے سنی. آپ کو یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا تو لعنت کی توق گلے میں ڈال کر اسے مردود قرار دے کر جنت سے نکالا دیا گیا. یہ خبر بھی آپ کو پہنچی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بسائے گئے اور پھر ایک شجر ممنوعہ کے استعمال کی وجہ سے جنت سے نکال کر اس روئے زمین پر بھیج دیے گئے. آپ کو یہ خبر بھی پہنچی کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم پر عذاب آیا اور اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اس خبر سے بھی آپ واقف. قوم عاد کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ایک باد صرصر نے انہیں نگل لیا. قوم سمود کو ایک چیخ اور چنگھاڑ نے پکڑا اور وہ سب ڈھیر ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے نکلتی ہے، اور ان کی قوم جب اونٹنی کے ساتھ نالائقی و نافرمانی کا کردار ادا کرتی ہے، اس جرم میں اللہ رب کریم اس قوم کو بھی ہلاک و تباہ کر دیتا ہے. یہ خبر بھی آپ تک پہنچی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آسمان پر سائبان آیا اور ایس قوم جشن منانے لگی کہ اب بارش ہوگی، لیکن وہ بارش نہیں تھی، آگ کے گولے تھے، اوپر سے آتش باری ہوئی، آگ برسائی گئی اور پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا. آپ یہ خبر بھی جانتے ہیں کہ فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود، ابو جہل اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ رب کریم نے انہیں دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. غزوہ بدر، احد، خندق اور حنین کے معرکہ آرائی کی خبر بھی آپ کے پاس ہے. اور اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کی خبر بھی آپ تک پہنچی.
بہت جلد حضرت مہدی علیہ السلام کا ورود ہونا ہے، اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں اور ان کے زمانے میں جنگ ہونی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، اور دجال کا جو فتنہ ہے، دجال کو جو قتل کیا جائے گا، انہی کے ہاتھوں سے قتل کیا جائے گا۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے، یہ خبر بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ زلزلے کی خبریں ایک نہیں انیک آپ جانتے ہیں، ایسے ایسے زلزلے دنیا میں آئے کہ انہوں نے ملک کو اور صوبہ کو اور گاؤں اور بستی کو اور قریے اور علاقے کو جس خطے میں زلزلہ آیا نیست و نابود کر دیا۔ 1556 عیسوی کا زلزلہ آپ کو یاد ہوگا، جو چین میں آیا تھا اور تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار گیا۔ میرے بھائیوں، ان سب خبروں کے باوجود ایک بڑی خبر بھی ہے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، یہ سب ہلکی پھلکی خبریں ہیں۔ ایک خبر ہے جسے قرآن نے کہا نبأ عظیم، قیامت کی خبر، قیامت کی خبر، قیامت کی خبر۔ قیامت سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود اسے نبأ عظیم کہا ہے۔ نبأ کے معنی عربی میں خود بڑے خبر کے آتے ہیں۔ نبأ کو اگر آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں تو اس کے معنی نبأ بڑی خبریں، لیکن اللہ رب کریم نے اس میں عظیم لگا کر یہ اور ہمیں سمجھانا چاہا کہ وہ ایسی خبر ہے، وہ ایسا واقعہ ہے کہ اس واقعے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ ایسا واقعہ، ایسا حادثہ، ایسا زلزلہ آئے گا، دنیا ایسی ہلائی جھنجھوڑی جائے گی کہ قیامت کے اثرات ذرے ذرے پر پڑے گا، کوئی چیز محفوظ نہ رہ سکے گی، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ چاند، نہ سورج، نہ زمین، نہ سمندر، نہ پہاڑ، نہ انسان، نہ جنات، نہ چرندے، نہ پرندے، نہ درندے، کوئی بھی مخلوق قیامت کے اس سے محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ کہ لوگو اس وقت کو یاد کرو جب آسمان پھٹ پڑیں گے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر کو چلایا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں سے مردے زندہ کیے جائیں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا، سب کو معلوم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں، قرآن کریم جب آپ کھولیں گے، اٹھا کر دیکھیں گے، تو قرآن کریم میں آپ یہ پائیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے سب سے زیادہ اپنا تعارف کرایا ہے، سب سے زیادہ توحید کی باتیں ملیں گی، سب سے زیادہ کفر اور شرک کی مذمت پائیں گے، اور توحید پر چلنے کی دعوتیں ملیں گی آپ کو۔ توحید پر ایمان، توحید پر یقین کے بعد قرآن کریم میں اگر کسی چیز کا نمبر دوسرا ہے، حدیث پاک میں اگر کوئی دوسرا نمبر ہے تو وہ قیامت کا یقین ہے، قیامت کا یقین، کیونکہ قیامت کا یقین انسان کو انسان بناتا ہے، قیامت کا یقین ہی ہے جو ہمیں انسان بنائے رکھتا ہے، حیوانیت آنے سے ہمیں روکتا ہے، درندگی سے روکتا ہے، جانور بننے سے ہمیں روکتا ہے۔ قیامت کا ہی یقین ہے کہ ایک بندہ اپنا کام دھندا چھوڑ کر جمعے کی نماز کے لیے اور نماز پنجگانہ کے لیے دوڑا بھاگا نظر آتا ہے۔ قیامت کا اور حساب کا دن کے یقین کی ہی بات ہے کہ ایک بندہ رات کو سوتا نہیں، ایک کروٹ صحیح سے لی نہیں، اور تہجد کی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور روتا اور گر گراتا ہے۔ قیامت کا ہی یقین ہے کہ اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ انسان زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، اور زیادہ دینے کی تمنا رکھتا ہے،
یہ قیامت کا یقین ہے کہ انسان اچھائیوں پر چلتا ہے، اعمال خیر کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی برائی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب کریم کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی۔ اس کے بعد اگر کوئی یقینی اور پختہ امر ہے جو قرآن و حدیث ہمیں پیش کرتی ہے، وہ آخرت کا یقین، آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان ہے۔ ملک شاہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ملک شاہ اصفہان کے بادشاہ۔ وہ جنگل میں شکار کے بڑے عادی تھے، جنگل میں شکار کے لیے گئے تو کہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے متعلقین کو بھیجا کہ جاؤ کہیں سے کچھ لے آؤ، کھانے پکانے کا انتظام کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جو لواحقین متعلقین تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ گئے اور ایک بیوہ عورت کی گائے پکڑ لائے اور اسے ذبح کر کے انہوں نے کھایا اور کھلایا۔ اب وہ بیوہ عورت جن پہ 3 بچے تھے، کوئی کسی طرح کا اس بیچاری پہ گزر بسر کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، رات بے چینی اور اضطرابی میں انہوں نے گزاری۔ دن میں بہت کوششیں کی کہ بادشاہ تک میری رسائی ہو جائے، لیکن اس کے جو ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، پہنچنے نہیں دیا۔ انہوں نے ایک راستہ، ایک خاکہ بنایا اس بیوہ خاتون نے کہ جب یہ شکار پر نکلیں گے تو نہر اصفہان سے ہی گزریں گے، لہٰذا ہمیں اس پل پر جانا چاہیے۔ وہ خاتون، وہ بیوہ خاتون پل پر چلی جاتی، کھڑی ہو جاتی ہے۔ شاہ ملک کی سواری جیسے ہی اس پل پر آتی ہے، وہ خاتون آگے بڑھتی ہے، گھوڑے کا لگام پکڑ کر روک کر کھڑی ہو جاتی۔ بادشاہ کے سارے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، بہت بڑا بادشاہ تھا وہ، اس کے حوالی موالی سب دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کی جرات کہ اس نے بادشاہ کے گھوڑے کی سواری کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ فوراً نیچے اترتا ہے۔ بادشاہ سے وہ خاتون، وہ بیوہ خاتون کہتی ہے کہ اے ارسلان کے بیٹے، تو مجھے یہ بتا کہ تو اس پل پر میرا فیصلہ کرے گا یا اس پل پر فیصلہ کرے گا؟ سوچ لے کیا پسند کرتا ہے۔ اس دنیا میں میرا فیصلہ اگر تو کرتا ہے تو اس پل پر فیصلہ کر، اور اگر اس پل پر تو میرا فیصلہ نہیں کرتا تو روز قیامت پل صراط پر فیصلہ کرنے کو تیار رہ۔ اب تو خود پسند کر لے کہ تو کون سی بات پسند کرتا ہے۔ سر جھکاتا ہے بادشاہ اور کہتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، ماجرا بتاؤ۔ ماجرا بتایا جاتا ہے، واقعہ بتایا جاتا ہے۔ بادشاہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، اپنے حوالی موالی کو ڈانٹتا ہے اور اس کو ڈپٹ لگاتا ہے، اور اس کے بعد 70 ایک کے بدلے 70 گائے دیے جانے کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ خاتون دعائیں دے کر وہ بیوہ خاتون چلی جاتی ہیں، اپنے گھر کو لوٹ جاتی ہے۔ یہ شاہ ملک، یہ ملک شاہ، یہ بادشاہ، یہ ارسلان کا بیٹا، یہ اصفہان کا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ، وہ جو چاہے کر لے۔ اسے کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ اس ایک گائے کے بدلے 70 گائے اس نے دی؟ اس بیوہ لاچار عورت نے اس کے گھوڑے، اس کے سواری کی لگام پکڑ لی اور اس نے اف تک نہ کیا۔ ایسی باتوں پر تو بادشاہ گردن مارنے کا حکم دے دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، وہ ایمان والا تھا، وہ اسلام والا تھا، وہ قرآن والا تھا، وہ اللہ پر یقین رکھنے والا تھا، وہ قرآن کو ماننے والا تھا۔ آخرت کا یقین اس کے دل کے اندر مضبوط جمع ہوا تھا۔ جب اس عورت نے کہا کہ اس پل پر فیصلہ کرے گا یا اس پل پر، وہ تھرا گیا، وہ کانپ گیا، چونکہ آخرت کا یقین اس کے دل کے اندر موجزن تھا۔ اس نے کہا نہیں اماں، آخرت کے پل صراط پر فیصلہ کرنا یہ میری مجال نہیں، میری اوقات سے باہر ہے۔ میں تیرا فیصلہ ابھی اسی وقت اسی پل پر کروں گا۔ میرے بھائیو، آخرت کا یقین تھا۔ آخرت کا یقین انسان کو جانور بننے سے، حیوان بننے سے روکتا ہے اور انسان بنائے رکھتا ہے، بلکہ انسان کا اعلیٰ نمونہ بننے کی اسے دعوت دیتا ہے، دعوت دیتا ہے۔
اس لیے آخرت کا یقین ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، حمید الدین نام ہے ان کا، بہاؤدین، ملک بہاؤدین، شاہ بہاؤدین کے بیٹے ہیں۔ ایک باغ میں آرام کرتے تھے، دوپہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے۔ ایک خادمہ ہے جو ان کے لیے بستر لگاتی تھی۔ ایک بار اس خادمہ نے بستر لگایا، وہ بستر اسے پسند آیا، بادشاہ کے آنے میں ٹائم تھا، اس نے سوچا ذرا لیٹ کے دیکھتے ہیں اس پر کیسا لگتا ہے بادشاہ کا بستر۔ لیٹ گئی، لیٹتے ہی اللہ کی بندی کو نیند آ گئی۔ اب بادشاہ آتا ہے، حمید الدین، شاہ حمید الدین بادشاہ جو بہاؤدین شاہ کا بیٹا ہے، آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ خادمہ، یہ نوکرانی میرے بستر پر لیٹی ہے، بڑا ناراض ہوتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائے۔ اس ملازمہ، اس غریب کو جب کوڑے لگائے جاتے ہیں، ہر کوڑے پر مسکراتی ہے، ہر کوڑے پر مسکراتی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران کہ بڑی عجیب عورت ہے، اسے تو معافی مانگنا چاہیے، ہاتھ جوڑنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور یہ تو ہر کوڑے پر ہنس رہی ہے، کیا بات ہے؟ وہ رک جاؤ بھائی، لاؤ اسے پکڑ کے یہاں، کیوں ہنس رہی ہے؟ اب سننا اس خاتون کی بات، اب سننا اس ملازمہ کی بات۔ وہ کہتی ہے کہ اے بادشاہ وقت، میں یوں ہنس رہی ہوں کہ میں تیرے نرم گرم بستر پر ذرا سی دو دیر کو اچانک دھوکے سے لیٹی اور نیند آ گئی، تھوڑی دیر کو میں لیٹی تو اس کی سزا مجھے 100 کوڑے کھانے ہیں اور مجھ پر کوڑے برسائے گئے۔ میں یہ سوچ کر ہنستی ہوں کہ تو زندگی بھر روزانہ اسی پہ آرام کرتا ہے، تیرے حصے میں کتنے کوڑے ہوں گے؟ اے ہائے، میں یہ سوچ کر ہنستی ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کی سزا 100 کوڑے ہیں، تو روز اس بستر پر لیٹتا ہے، تو سوچ تیرے قسمت میں کتنے کوڑے ہوں گے۔ اللہ اس سمجھ، تاریخ گواہ ہے، یہ بہاؤدین شاہ کا بیٹا حمید الدین شاہ، ابو حاکم لقب تھا، ابو حاکم قریشی۔ معلوم ہے اس عورت کے اس ایک جملے نے بادشاہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بادشاہت کو لات مار دی اور فقیری کی درویشی کی زندگی گزاری۔ لاہور کے علاقے میں گئے اور وہاں سید احمد رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے صوفی بزرگ تھے، ان کی جوتیاں سیدھی کی، ان کی خدمت کی، پھر وہاں سے انہیں خلافت ملی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے ہزاروں لوگوں نے ان کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کیا۔ جی ہاں، لات مار دی اس ایک عورت کے اس جملے نے۔ یہ ہے آخرت کا یقین، یہ ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین۔ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ قیامت کا ذکر ہوا اور میں رو پڑی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم کیوں روئی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، قیامت کا ذکر اور دوزخ کا جب ذکر آیا تو میں رک نہ سکی، مجھ سے رہا نہ گیا اور میرے آنسو نکل آئے، دل لرزنے لگ گیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن کیا آپ کو اپنے گھر خاندان والوں کی بھی یاد آئے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، 3 مقام ایسے ہیں جہاں کسی کو کسی کی یاد نہیں آئے گی۔ 3 مقام ایسے ہیں جہاں کسی کو کسی کی یاد نہیں آئے گی۔ ایک میزان عدل، جہاں نام اعمال تلا جائے گا، جب تک نہ اعمال تل کر اعمال کا وزن بھاری نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کسی کا خیال نہیں آئے گا۔ دوسرا فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، نام اعمال سونپے جانے کے وقت جب تک نام اعمال دائیں ہاتھ میں نہ دے دیا جائے اس وقت تک اسے کسی کا خیال نہیں آئے گا۔ چونکہ اچھے لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو برے لوگ ہوں گے انہیں نام اعمال پیٹھ کے حصے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے ناکامی کی دلیل ہوگی۔ فرمایا کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ تیسرا مقام پل صراط ہے، جب تک ان مقام سے انسان نہیں گزرے گا جہنم کے سامنے کھڑا ہوگا، بڑی بری کنڈیشن و حالات کے شکار ہوں گے۔
کہ اے عائشہ یہ 3 مقام ہے کہ ان 3 مقام پر کوئی کسی کو یاد کرے گا ہی نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا کی عمر بہت مختصر رہ گئی ہے، دنیا اپنے آخری سٹیج پر چل رہی ہے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ان کا صدور ہو چکا ہے، اور اگر قیامت کبھی بھی آتی رہے وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وہ ہو کر کے رہے گا، لیکن ہماری زندگی کا کیا؟ ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے، کب ہم ہیں، کب زمین کے نیچے دفنا دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے حضور پیشی ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہنی چاہیے اور تیاری کی ہر ممکن کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ آئیے میں اور آپ سب عہد کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ رب کریم کو ایک جاننا ہے، ایک ماننا ہے، اس کی ذات اور صفات پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں آخرت کا یقین دل کے اندر اتارنا ہے اور اس کی اچھی سے اچھی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ